اسٹار ہے جیسے موبائل پہ، اس کو آپ نے لفظ کیا ستارہ ہے، ڈیوڈ اسٹار، ستارہ داؤدی. اچھا، اس کو آپ لکھتے ہیں جہاں درد ہو. سات مرتبہ انگلی سے لکھ کے 7 مرتبہ 11 مرتبہ یا قادر ہو یا نافع پڑھتے ہیں، درد ختم ہو جاتا ہے. یہ دیکھیں نئی چیز ہے، اچھی چیز ہے. سٹار جو ہے ستارہ داؤدی. جی ہمارے ایک ساتھی تھے، ان کی والدہ کھانا کھاتی تھی اور کھانا کھاتے ہوئے کہتی تھی کھایا تام پایا آرام، سجدہ واسطے اللہ کے، خدا کو سجدہ محمد کو سلام. کھایا تام پایا آرام، خدا کو سجدہ محمد کو سلام، یہ کہتی جاتی تھی اور برکتیں ہی برکتیں. دیکھو کتنے موتی کھل رہے ہیں. اچھا یہ جو لفظ ہے اور کسی کے مشاہدے میں آیا، جیسے آپ نے بتایا، مفتی صاحب فرما رہے ہیں ہمارا یہ خاندانی وظیفہ ہے اور خاندانی طور پہ ہم اس کو پاتے آ رہے ہیں، کیونکہ ان کا خاندان آل رسول کا خاندان ہے، سادات کا خاندان ہے، اور بہت بڑی ان کی درگاہیں اور گدی ہیں کھنڈیلا شریف میں راجستھان میں. تو یہ خاندانی وظیفہ. گولیاں ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں، اتنا سر درد ہو رہا، لیکن گولیاں کھانے سے پہلے یہ کہتے ہیں میرا اپنا عزمودہ ہے، ماتھے پر انگلی سے طلسم لکھ دیں اور سر پہ 5 کونوں والا سٹار جو ہے سر پہ لکھ دیں. سٹار ایسے انگلی سے بنا دیں، 5 کونوں والا ہے، اور ایسے انگلی پہ سے بنا دیں سر پہ، تو اسی وقت سر درد ختم ہو جاتا ہے. اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی کر دوں. سٹار کی تو آپ کو سمجھ آئی ہے، لیکن طلسم بھی سمجھ نہیں آئی ہے. طلسم لکھنے سے کیا ہوگا؟ اصل میں طلسم لکھنے سے وہ سارے کے سارا خط مرموز جو انسان کی زندگی کی خیر کے لیے ہاروت اور ماروت لائے تھے، وہ آیت اب پھر پڑھیں. سنیں ذرا اس آیت کو، اب کھولنے کا وقت ہے. بابل اور نینوا کی تاریخوں میں ہاروت اور ماروت قرآن کہتا ہے وہ بابل و نینوا. اب یونان کی طرف ہم پھر چل پڑے. ٹھیک، 2 فرشتے آئے تھے اور آئے تھے آزمائش کے لیے، اور آزمائش کے لیے کہنے لگے دیکھو آپ کو جو ہے یہ عمل سکھاتے ہیں، چاہو خیر کے لیے چاہو شر کے لیے، اور اس میں خاص طور پہ میاں بیوی کی تفریق کے لیے لفظ قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ ما یفرقون به بین المرء والزوج. میاں بیوی کی تفریق سب سے زیادہ شیطانی جناتی اور جادوئی ٹارگٹ ہوتا ہے کہ گھر خوشحال نہ گزرے، آپس میں ذہنی ہم آہنگی نہ ہو اور ذہنی الجھنیں بڑھتی جائیں. یہ جو طلسم انہوں نے لکھا، طلسم یہ جو لکھا ہے نا طلسم، ایسے اس طلسم سے مراد وہ طلسمات ہیں جو ہاروت اور ماروت لائے تھے. اس وقت قرآن تو تھا نہیں. اور سے میری بات کی وضاحت سنیں گے. قرآن تھا نہیں، قرآن تھا نہیں. اور بعض روایات میں آتا ہے یہ اس وقت آئے تھے کہ آسمانی کتابیں بھی ابھی نہیں آئی تھی. داؤد علیہ السلام پہ زبور آئی، موسیٰ پہ تورات، اور عیسیٰ علیہ السلام پہ اور اللہ کے حبیب پہ اور باقی صحیفے. یہ اس وقت کی بات ہے جب قرآن آسمانی کتابیں اتری ہی نہیں تھیں. آسمانی کتابوں کے اترنے سے پہلے کی بات ہے، آسمانی کتابوں کے اترنے سے پہلے کی بات ہے، وہ جو ہاروت ماروت اللہ کے علم میں سے علم لائے تھے، اور وہ اس دور کی زبان تھی. جس دور کی زبان ہوگی اس دور کا نبی آئے گا. قرآن نے کیا کہا ہے اس کو؟ بے لسان قومی ہی.
اسی قوم میں جس قوم کی جو زبان ہوگی اللہ اسی زبان میں نبی بھیجے گا، اور اس نبی کی وحی بھی اسی زبان میں ہوگی۔ اس لیے عبرانی، سریانی یا وہ زبانیں جو دنیا سے مٹ چکی ہیں ان کے الفاظ کچھ باقی ہیں، انہی الفاظ کو تسمات کہتے ہیں۔ اگر وہ شرک نہیں ہے، اب اس کی کوسٹی کیسی ہوگی کہ ہم کو کیسے، جب معنی ہی نہیں جانتے کیسے پتہ چلے گا شرک ہے یا نہیں؟ تو اس کا میں نے بہترین معیار آج کیا بتایا ہے؟ اگر ہمارے اکابر اور ہمارے اسلاف اور ہمارے بڑوں کی کتابوں میں وہ الفاظ ہیں جو انہوں نے لکھے ہیں اور ان کا معنی سمجھ نہیں آتا، سمجھ لے وہ شرک نہیں ہوگا، ہمارے اکابر نے تبھی لکھا ہے، اور ہمارے اکابر نے، ہمارے بڑوں نے وہ نہیں لکھا تو سمجھ لیں اس سے ہٹ جائیں۔ آج میں نے آپ کو تھرمامیٹر دے دیا چیک کرنے کا، ٹھیک ہے نا؟ کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ شرک ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا واحد معیار ہمارے بڑے ہیں، ہمارے اکابر ہیں اور ہمارے اسلاف ہیں، اور ان کی کتابوں میں بعض چیزیں بے شمار ایسی ہیں جو عام عقل انسانی شعور اور احساس میں نہیں، ترجمہ بھی نہیں، سمجھ بھی نہیں آتی۔ بعض ایسے ورد ہیں جسے میں منتر کہہ رہا ہوں، لیکن منتر کہتے ہی کالے جادو کی طرف ذہن جاتا ہے، اس میں ورد کہہ رہا ہوں مختلف زبانوں میں، یا اس طرح کے طلسمات کہہ رہا ہوں، یہ ہڈی پہ لکھیں، یہ طلسم کاغذ پہ لکھیں یا انگلی سے لکھیں، تو اس سے مراد وہی تاثیر ہے جو ہاروت اور ماروت اس دور کے علم لائے تھے اللہ کے امر سے۔ اس عمل کی تاثیر آپ کو تشریح سمجھ آ گئی کہ کتنا بھی درد ہو ماتھے پہ طلسم لکھیں، یہ طلسم لکھا گیا، اور کتنا بھی درد ہو سٹار لکھیں، 5 کون والا، یہ دیکھیں 5 کون والا میں نے سٹار بنا دیا، اور 4-5 بار لکھ دیں، 4-5 بار لکھ دیں۔ اس میں اس تجربے کو میں آگے بھی چلا دیتا ہوں، آپ کو اس تجربے کو آگے بھی چلا دیتا ہوں۔ یہ صرف سر درد کے لیے نہیں ہے، یہ جسم میں جہاں درد ہو وہاں کے لیے ہے، اور صرف درد کے لیے بھی نہیں ہے۔ جسم کا کوئی روگ ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی تکلیف ہو، حتیٰ کہ دل کی سرجری کر دیتا ہے، ہاں گردے کی سرجری کر دیتا ہے، پتھری گئی، گردے کی سرجری، گردے کے ڈائلسس ختم، گردہ اپنی اصلی حالت پہ، ٹانگوں کی سرجری، رگوں کی سرجری، آنتوں کی سرجری، چیزوں کی سرجری کر دیتی ہے یہ چیز۔ اسے دن میں 8-10 دفعہ مستقل لکھتے رہیں، بس ایسے لکھتے رہیں، لکھتے رہیں۔ آپ عمل بیان کریں گے، میں آپ کو اس کو آگے چلا کے دوں گا، اس کا معنی بھی بتاؤں گا، اس کی تشریح بھی بتاؤں گا، اس کی شرعی حیثیت بھی بتانے کی کوشش کروں گا۔ اور بتا رہے تھے جی، کہتے ہیں مجھے اس کا پتہ تو نہیں، لیکن آپ نے جو پیالہ رکھوایا ہے وہاں اس پہ کچھ طلسم لکھے ہوئے ہیں، اس پیالے کے پانی پینے کی دیر ہوتی ہے ایسے آب حیات بن جاتا ہے۔ آب حیات لاتی ہے پھولوں سے نوچ کر، مکھی نہیں ہے راز دم، بڑی کچھ 30-40 سال کے بعد یہ شعر آیا ہے۔ آب حیات لاتی ہے پھولوں سے نوچ کر، مکھی نہیں یہ راز ہمدم حیات ہے، مکھی نہیں یہ راز ہمدم حیات ہے، یہ شہد کے بارے میں ہے۔ آب حیات لاتی ہے پھولوں سے نوچ کر، مکھی نہیں یہ راز ہمدم حیات ہے۔ کچھ 40 سال پہلے پڑھا تھا میں نے جی۔ گلٹیاں بنی ہوئی تھی گردن میں، گلٹیاں بنی ہوئی تھی گردن میں، وہ طلسماتی کنگھی میں نے ایسے لگائی اور یا کہار پڑا، اور پھر دیکھا تو گلٹیاں تھیں، یہ کہاں گئی، کہاں گئی؟ کہاں سے آئے؟ تونسا، ڈیرہ غازی خان سے۔ آپ پچھلے حضرات کہاں سے آئے؟ گجرات سے۔ اچھا، پھر میرے ساتھ ایک دوست ہے، اس پہ جادو جنات کے مسائل تھے، اس کو یہ پیالہ دیا آپ نے، کاف کا وظیفہ بتایا، یہ مختصر مختصر مختصر۔
उसकी हमसाई ले गई प्याला, वो कहती थी मेरा ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता था, लो हो गया, बराबर हो गया जी। तिलिस्माती कंगी या कहारो पढ़ के जब भी मैं करता हूं या कहारो पढ़ के तो पीप वाले दाने थे सर पे वो खत्म हो गए जी। हाँ सही, रेकी के नाम पे लाइनें बनाते हैं, फिर हाथों में पावर आ जाती है, फिर उसको जिस पे तवज्जो करते हैं उसकी तकलीफ खत्म हो जाती है। अब जरा लाइनों के सुन लें थोड़ा सा। हाँ जी, पहले आप बता दें। तिलिस्मात की बात हो रही है इस वक्त भाई, जिस मौजू की बात हो रही है वो बात करो। तो अब ये लाइनों की बात सुने, लाइनों की बात सुने। लाइनें क्या है? अच्छा ये एक चीज बताएं, वही नक्श होता है लाइनें लगा के खाने बना के, उसकी तासीर और होती है। वही है खाने और लाइनें ना बनाएं, ऐसे उठा के रख लें, उसकी ताकत और होती है। क्यों? इंसान जो लाइनें बना रहा होता है ना, असल में लकीरें खींच रहा होता है, इन लाइनों और लकीरों के अंदर एक अनोखी ताकत पैदा हो रही होती है। वो ताकत कहां से आती है? वो ताकत आती है कौसे कुज़ा से। कौसे कुज़ा की लाइनें और लकीरें होती हैं नहीं होती हैं, और रंग बिरंगी होती हैं। तो इसलिए नीले रंग का धागा, नीले रंग का धागा और नीले रंग की डोरी, इसकी एक तासीर है अपनी। अमलियात की किताबों में पढ़ के देखना, रंगों का जिंदगी पे असर क्या होता है। मुझे एक इंटीरियर डिजाइनर नहीं कई ने बताया, उसने कहा जी हम ग्रे स्ट्रक्चर घर का ले लेते हैं, घर को कहते हैं कि बस प्लस्तर करके दे दो, इस घर में पेंट हम अपने हुक्म अपनी तजर्बे से करेंगे, और जिसका कमरा है उसका इंटरव्यू देखेंगे, वो जिस मिजाज का है उस मिजाज से उसके कमरे में पेंट करेंगे। वो बिलफर्ज हुआ जलाली मिजाज का, और हमने पेंट कर दिया तेज और शोख। वो तो पहले ही शोख है। वो गरम मैं गरम, गर्मा गरम, वो गरम मैं नरम, खुदा का करम, वो तो गर्मा गरम हो गया। ये लाइनों का जिंदगी पे असर है। ये जो धागे कहे जाते हैं, ये जो धागा है, इस धागे को दे दिए जाए, ये धागे का असर है, रंग का असर है। रंग का जिंदगी पे बहुत असर है, बहुत असर। मेरे आका रात हम हयातो सहाबा जिल्द सोम से, अब घर वाले बैठे हम तालीम करा रहे थे, मुंतखब हदीस से भी रोजाना कराते हैं, फिर हयातो सहाबा जिल्द सोम से, तो मैंने फौरन हवाला लिखवाया इनको। मैंने कहा ये हवाला लिखो कि जिब्रील गज़वा हुनैन में सर पे बगड़ी किस रंग की थी, बदर में किस रंग की थी, उसमें पीला रंग भी आया है, उसमें सब्ज रंग भी आया है, उसमें सफेद रंग भी आया है। हयातो साहब मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह जिल्द सोम, सफा नंबर था कोई 550 के करीब था। जिल्द सोम सफा नंबर, बड़ी तख्ती में, बड़ी जो जिल्द में, छोटी, एक छोटा है एक बड़ा है। और कोई बता? हाँ जी, कोई तिलिस्मात का बताएं। और हाँ शीशा रख के और बिठाने या कुछ लिखते थे, तो जो मरीज था उसको पेन होती थी, तो एक दफा करने से वो ठीक होता था। शीशा यहां रखते थे और उंगली से कुछ लिखते थे, कुछ लफ्ज़, आईना या शीशा। एक साहब थे, वो कहते हैं यहां दिल पे शीशा रखते थे और दिल के मरीजों का ऑपरेशन करते थे, और उसको थोड़ा सा दर्द होता था और वो लोग ठीक हो जाते थे, उस पे कुछ लिखते थे। तिलिस्मात के बारे में बताएं। कोई तिलिस्म आपके मुशाहिदे में आया हो अनोखा, कोई छोटा सा हर्फ तिलिस्मात की शक्ल में? कहते हैं मेरी वालदा का बाईपास हुआ, बड़े अरसे से परेशान। कहां से आए? लाहौर से। अभी अम्मा प्याले में पानी पीती है, कहते मुझे सुकून हो गया, परेशान थी, बाईपास की मरीज थी,
بہن کی خارش ختم ہو گئی. تکلیف زیادہ تھی، گھر نہیں تھا، بائی پاس خود میرا بھی ہوا ہے، میں بھی ٹھیک ہو گیا ہوں. ہاں 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 آپ نے یہ آزمایا؟ ساتھیوں نے آزمایا. ایک ساتھی تھا بہت پرانا، اس کے پاس یہ کتاب نہیں تھی، یہ جو حصہ نہیں ہے پرانا اس کے پاس پڑا. میں نے کتاب آیا تھا جی بہت اچھا. صفحہ نمبر 100 ہے، اس کا آخری حصہ ہے کالی دنیا کا آخری حصہ، جس میں پرانی کتاب شامل کی ہوئی ہے. 150 سال پرانی ہے. تو اس کا صفحہ نمبر 100 ہے، صفحہ نمبر 100 جو کالی دنیا میں آخری کتاب شامل کی ہوئی ہے پرانی، اس کا صفحہ نمبر 100 ہے. اور اس میں ایک نقش لکھا ہوا ہے تیسری ترکیب کے نام پہ. تیسری ترکیب کے نام پہ یہ نقش لکھا ہوا ہے اس پہ. تو یہ کہتے ہیں یہ نقش بہت تجربہ شدہ ہے، بہت مشاہدہ رکھتا ہے اور بہت فائدہ مند ہے محبت زوجین کے لیے.